آبِ ہرمز پر برتری کی لڑائی، امریکہ کا ایران پر ایک بار پھر حملہ، بندر عباس، سریک، جاسک اور جزیرہ کشم میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹ کام نے حملوں کی تصدیق کر دی، کہا آپریشن کا مقصد تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت ختم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی حملوں پر شدید رد عمل، کہا ہفتے کو مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع آبِ ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا۔ امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایران کے جوابی وار، عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایک روز قبل ایران اور امریکہ معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبِ ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی، آبِ ہرمز مکمل بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ آبِ ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبِ ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا ہے، حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں، تمام فریق فوری کشیدگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات کریں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے کہا، اعلیٰ فوجی قیادت کو پتہ تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ محفوظ نہیں۔ فوجی قیادت نے وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے مناسب دفاعی نظام کے بغیر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کی بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ فوجیوں کے لواحقین کا پینٹاگون کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خارج کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 7 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس آپریشنز میں 109 خارجی مارے گئے۔ اسلحہ، دستی بم اور دیگر سامان برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن شعبان پر فورسز کو خراج تحسین۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ قطری حکومت کا ملک بھر میں 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے، سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر حادثہ، گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے پب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق آگ سٹیج کے سامنے والے حصے میں لگی، امدادی ٹیموں کے پہنچنے تک آگ نے پورے پب کو لپیٹ میں لے لیا۔ تھائی حکومت کا واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم۔